اچھا ایک بات اور بتا دی جائے کہ صرف نماز جو ہے وہی نہیں ہے کہ جس کے لیے اذان دی جاتی، اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں اذان دینا ریکمینڈڈ ہے، یہ بھی گھروں کے اندر ہونا چاہیے۔ مثلا بچے کی پیدائش کے وقت، یہ تو مشہور ہی بھی ہے بات کہ جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دائیں کان میں اذان دی جاتی ہے اور بائیں کان میں اس کے اقامت دی جاتی ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام بھی یہ بات ارشاد فرماتے تھے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اور پیدائش کے بعد اس کے ساتھ اس کے دائیں کان میں اذان دی جائے اور بائیں کان میں اقامت دی جائے تو وہ بچہ ام الصبیان کی بیماری سے محفوظ رہتا ہے، اور یہ بیماری اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی۔ یہ عام طور پر وہ بیماری جس میں بچے اکثر بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور وہ بچے کہ جو کہ جن وغیرہ کے اثرات جن کے اوپر ہوتے ہیں، یہ بھی بہت ساری روایت میں اصل میں بات کہی گئی ہے کہ جو ام الصبیان ہے اس میں یہ ہوتا ہے، اس کو بند کر دیجئے پنکھے کو ورنہ پھر یہ تو جن زدگی جو ہوتی ہے اس سے بھی بچہ محفوظ رہتا ہے، اور یہ جو بیماری ہوتی ہے ان کو بے ہوش ہونے والی، اس سے بھی بچہ محفوظ رہتا ہے، اور بچہ جو ہے وہ شر شیطان سے بھی حفاظت میں رہتا ہے، شر شیطان سے۔ البتہ پہلے دن اذان و اقامت یا پیدائش کے بعد دی جاتی ہے، لیکن سب سے صحیح ترین وقت جو اذان و اقامت کا ہے جس سے سارے ثواب اور فائدے ملتے ہیں، وہ اس وقت ہے کہ جس وقت بچے کی ناف کاٹی جا رہی ہے۔ یہ سب سے جو صحیح ترین موقع ہے وہ ہے اذان و اقامت کا۔ البتہ اگر وہ موقع نکل گیا تو ایسا نہیں کہ بس وہ موقع نکل گیا تو بیکار ہے، نہیں، جس وقت پھر بچہ ہاتھ میں آئے اور اس وقت اس کے اذان و اقامت دے دی جائے، یا کم سے کم پہلے دن تو لازمی دے دی جائے۔ اور ہمارے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے خود جس وقت ولادت ہوئی تھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس وقت پیغمبر نے خود آپ کے کان میں اذان اور اقامت دی تھی، اور رسول خدا نے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ جب بھی تمہارے ہاں کوئی بیٹا یا بیٹی پیدا ہو تو اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت جو ہے وہ ضرور کہو۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ شیطان اس بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اور ایک اور اتنی اہمیت ہے اس بات کی بچے کے کان میں اذان و اقامت کی کہ خود ایک عالم دین ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے پاس ایک غیر مسلم آیا، ایک غیر مسلم نوجوان، اور آ کے کہنے لگا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اسلام کی تعلیمات ان کے سامنے بیان کی نوجوان کے، اور نوجوان مسلمان ہو گیا۔ عالم دین نے اس سے پوچھا کہ تمہارا یہ محرک کیا چیز بنی، تم نے کیوں اسلام قبول کیا؟ وہ نوجوان کہنے لگا کہ اسلام کے لیے بچپن ہی سے میرے دل میں ایک جاذبیت پائی جاتی تھی۔ اذان کی آواز سن کر میں ایک ایسی کشش محسوس کرتا تھا جو یعنی بڑی حیران کن ہوتی تھی۔ جب بھی اذان کی آواز آتی تھی میں کہیں بھی ہوتا تھا رک جاتا تھا، اور رک کر میں اذان سنتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد میں نے تحقیق کی تو تحقیق کے نتیجے میں اسلام میرے لیے صحیح سچا مذہب ثابت ہو گیا، اس لیے اب میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اور اب میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ ٹھیک ہے، وہ اس وقت تو وہ نوجوان چلا گیا، ان عالم نے بہرحال کیونکہ وہ ذرا اس طرح کے تھے محقق ٹائپ کے، انہوں نے اس کا پتہ لیا اور اس کی ماں کے پاس پہنچ گئے، اور اس کی ماں سے جا کر کہا کہ کیا ایسی بات ہوئی ہے تمہارے خیال میں کہ یہ تمہارا بیٹا جو ہے یہ اسلام کی طرف راغب ہوا ہے؟ اس نے کہا بھائی مجھے تو کوئی بات پتہ نہیں، نہ میں مسلمان ہوں، نہ اس کا باپ مسلمان ہے، نہ اس کے آباء و اجداد میں کوئی مسلمان تھا، مجھے تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ مسلمان کیوں ہوا۔ انہوں نے کہا نہیں تم اچھی طرح سوچو۔ بہت دیر سوچنے کے بعد اس کی ماں نے کہا کہ جب یہ پیدا ہوا تھا آج سے 30 سال پہلے، تو ہمارے پڑوس ہی میں ایک عالم دین تھے، ان کو جب پتہ چلا کہ ہمارے ہاں بچے کی ولادت ہوئی تو وہ ہمارے گھر تشریف لائے
بچے کو گود میں لیا اور بچے کے کان میں عربی میں کچھ پڑھا. اب مجھے یہ بات تو سمجھ میں نہیں آئی کہ انہوں نے کیا پڑھا ہے. وہ عالم کہنے لگے بس میں سمجھ گیا, مجھے اپنے سوال کا جواب مل گیا. ان عالم دین نے بچے کے کان میں اذان و اقامت کہہ کر بچے کے کان میں اسلام کا بیج بو دیا تھا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے آج وہ بچہ جو ہے وہ نوجوان مسلمان ہو گیا. تو دیکھیے اتنی یہ کان میں اذان و اقامت بچوں کے کہنا, جو کہ صرف ابھی کوئی اذان اور نماز کا کوئی موقع نہیں ہے, لیکن اس کے کان میں یہ تمام باتیں, اس کا مطلب بچہ ان تمام چیزوں کے اثرات کو قبول کرتا ہے. اور اس کی اتنی اہمیت ہے کہ دیکھیے اب کتنی برائیوں کی چیزوں کے لیے کتنا زیادہ کیا جاتا ہے کہ جناب بہت سے بچوں کو پیدائش کے بعد میوزک وغیرہ تک سنوایا جاتا ہے کہ جناب ان کی فلاں تھیراپی ہو رہی ہے اور اس میں یہ میوزک سنوایا جائے تو ان کے اوپر یہ اثرات ہوں گے. جب بری چیزوں کے اتنے اثرات ہو سکتے ہیں تو اذان اور اقامت کی سوچیے کہ کتنے اثرات ہوں گے. کچھ ہی عرصے پہلے ایک چیز تھوڑی سی رائج ہوئی تھی, اس کے بعد پتہ نہیں کہاں کہ ایسے تکیے چھوٹے چھوٹے بچوں کے آ گئے تھے کہ جن کے اندر ایک چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر لگا ہوتا تھا اور اس میں تلاوت قرآن کی ہلکی ہلکی سی آواز نکلتی تھی, اس میں اذان و اقامت کی آواز نکلتی تھی. وہ کچھ افراد کے پاس چند دن کو نظر آئے, اس کے بعد ظاہر ہے اس کی کوئی لوگ اہمیت سے آگاہ ہی نہیں کہ کتنی کیسی چیز ہے کہ بچہ اگر سو بھی رہا ہو ہلکے ہلکے سونے کے درمیان ہی اسے کان میں تلاوت قرآن کی آواز ہلکی ہلکی طریقے سے جاتی رہے تو کتنے یہ اثرات کے. دیکھیے صرف ایک دفعہ اذان و اقامت کہنے سے وہ کافر مسلمان ہو گیا بڑا ہو کر, اسلام کا کیسا بیج پڑ گیا تھا. تو یہ چیزیں اپنے بچوں کو ان کے اندر اسلام کو پیوست کرنے کے لیے کچھ ایسے طریقہ کار بھی اختیار کرنا پڑتے ہیں. تو ایک تو موقع یہ ہو گیا جو اذان اور اقامت کا نمازوں سے ہٹ کر. دوسری بات یہ ہے کہ اذان اور اقامت کی بیماریوں کے اندر بھی بڑی تاکید آئی. بیماریوں سے حفاظت کے سلسلے میں اگر گھر میں کوئی بیمار ہے تو باقاعدہ اس کے پاس کھڑے ہو کر اذان دی جائے. اذان دی جائے تو اس سے خود اس کی بیماری بھی بہت جلد رفع ہو جاتی. ایک راوی تھے محمد ابن راشد, وہ کہتے ہیں کہ میں خود بھی بہت زیادہ بیمار رہتا تھا اور میرے اہل خانہ بھی بہت زیادہ بیمار رہتے تھے. مجھے ہشام نے بتایا کہ امام نے اسے بیماری میں گھر میں اذان دینا تجویز کیا ہے. بیماری کی حالت جب گھر میں ہو تو گھر میں اذان دو. محمد ابن راشد کہتا ہے کہ میں نے اس پر عمل کیا تو خدا نے مجھے اور میرے تمام اہل خانہ کو صحت یابی عطا کی. تو صرف اور صرف اس وجہ سے مکمل شفا یابی اس کو ملی. باقاعدہ جامع احادیث شیعہ جو آیت اللہ بروجردی نے جمع کی اس تک کے اندر اس روایت کو نقل کیا. تو بیماریوں سے حفاظت کے لیے, اور خود اگر کسی کے ہاں اولاد نہ ہوتی ہو تو یہ بھی بہت مجرب. اصل میں جو محمد ابن راشد نے کہا تھا کہ ہشام سے میں نے یہ بات سنی تھی, تو ہشام خود کہتے ہیں کہ میں بے اولاد تھا اور بے اولادی کی شکایت میں نے اپنے 8ویں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے کی تھی. تو امام نے ہشام سے کہا کہ تم اپنے گھر میں آواز بلند اذانیں دیا کرو. ہشام کہتے ہیں میں نے یہ کام گھر میں کرنا شروع کیا تو میں بہت ہی جلد صاحب اولاد ہو گیا. تو اس طرح سے ہمارے 8ویں امام نے بے اولاد افراد کے لیے اذان دینے کی بہت تاکید کی ہے کہ گھر میں وہ اذان دے. اچھا, خود یہ تو ابھی جیسے کہ اس سے پہلے تصویر میں بھی آپ نے دیکھا کہ کوئی شخص اگر بیمار ہو تو دوسرے لوگ اذان دیں اس کے پاس کھڑے ہو کر. خود جو بیمار ہے اس کے لیے اذان و اقامت کہنے کی بھی بہت تاکید ہے. اقامت تو نہیں, البتہ اذان. لیکن اگر اقامت بھی کہتے تو بھی ایسا کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر کہ ہمارے چھٹے امام تو اتنے زیادہ سختی کے ساتھ تاکید انہوں نے اس بارے میں کی ہے اور انہوں نے فرمایا ہے کہ اگر پہلے تو یہ کہا کہ ہر بیمار شخص کو چاہیے کہ خود بآواز بلند اذان دے, اور اگر وہ بآواز بلند اذان نہیں دے سکتا, یعنی اتنا کمزور ہو گیا ہے, بیماری میں اس کی ہمت نہیں ہے, تو وہ دل ہی دل میں اذان دے, دل ہی دل میں. تو دیکھیے کتنی اہم بات ہے کہ امام نے اس قدر اس چیز کی تاکید کی. تو یہ دو چیزیں ہو گئیں کہ جو نمازوں سے ہٹ کر بھی اذان کہنے کی بڑی تاکید آئی. اسی طرح سے جو شخص سر درد کے اندر مبتلا رہتا ہو, علامہ تبریسی نے باقاعدہ ائمہ سے روایت کی ہے کہ ائمہ یہ فرماتے تھے کہ سر کے درد کو روکنے کے لیے اذان و اقامت کو لکھو
اور اسے جس شخص کے سر میں درد ہے وہاں پر اس کو باندھ دو. جیسے آپ وہ امام ضامن وغیرہ کا جو وہ بناتی ہیں ہرے سے رنگ کا ایک کپڑا جس کے اندر پیسے لپیٹے جاتے ہیں، اسی طرح سے ایک گھر میں بنا کے رکھنا چاہیے کہ جس میں اذان و اقامات لکھی ہوئی ہو، اور جب کسی کے سر میں درد ہو تو اس کو سر پہ باندھا جائے. اور بہت سی روایت میں یہ بھی بات آئی ہے کہ قیصر روم نے ایک دفعہ امیر المومنین کو خط لکھا تھا جو کہ بہت شدید سر کے درد کا بیمار تھا، تو امیر المومنین نے اس کو ایک ٹوپی بھجوائی تھی. ٹوپی اس نے سر پہ جیسی رکھی ویسے اس کا سر کا درد دور ہو گیا. بہت ہی حیران ہوا، اور اس کے بعد جب ٹوپی کو پھاڑ کے دیکھا اس نے تو اندر کچھ اس میں اختلاف روایت ہے، کچھ میں کچھ لکھا ہوا ہے، کچھ لیکن ایک میں یہ بھی ہے کہ اس کے اندر اذان اور اقامت لکھی ہوئی تھی. تو بہرحال یعنی سر کے درد کے لیے بہت اہم چیز ہے. اور دوسرا یہ کہ جس وقت اگر کسی مریض کو بخار ہو رہا ہو، ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں امام نے دیکھا کہ ان کے غلام کا رنگ اڑا ہوا ہے، بہت شکل سے بالکل بیمار نظر آ رہا ہے. امام نے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا ہے، یہ کیسی حالت بنائی ہوئی؟ اس نے کہا کہ مولا 1 مہینے سے مجھے بخار ہے، ساری دوائیں استعمال کر کے دیکھ چکا ہوں لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا. امام نے فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ اپنی قمیص کا گریبان کھولو، اپنے منہ کو گریبان میں ڈالو اور اذان و اقامت دو، اور اس کے بعد 7 مرتبہ الحمد پڑھو، سورہ الحمد. غلام نے ایسا ہی کیا اور اسی وقت شفا یاب ہو گیا. طریقہ کار کیا بات، درود بھیجیے نا محمد علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی قمیص کا گریبان کھول کے اس نے منہ اپنے گریبان میں ڈالا اور اذان و اقامت دی اور 7 مرتبہ الحمد پڑھی. اچھا ایک بات اور بھی اس کے بعد یعنی یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پھونک ماری جائے، جس کو اکثر لوگ آج کل اعتراض کی بھی بات بنانے لگیں کہ اس سے جرمس وغیرہ جا سکتے ہیں، پانی پہ جو ہے دم کرنا اور فلاں چیز. تو ایسی بات نہیں ہے، خود اس کے اندر ایک اسلامی پہلو بھی ہے اور بہت سی روایات میں اس کی تاکید بھی آئی ہے کہ یہ کام کرنا اس میں کوئی بھی مذائقہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اس قسم کی کوئی بات ہے کہ جو نقصان دہ. تو وہ غلام اسی وقت شفا یاب ہو گیا. تو آپ نے دیکھا کہ سر کے درد کے لیے، بخار تک کے لیے اور دیگر تمام بیماریوں کے لیے بھی اذان کی اور اقامت کی بہت تاکید. اور خاص طور پر آج کل جو ایک بہت بڑا مسئلہ والدین کے ساتھ ہو گیا ہے کہ بچے بہت ہی بد اخلاق، غصیلے، چڑچڑے، بد مزاج اور بگڑے ہوئے ہو گئے، بہت ریبیلیس قسم کے، باغی. ایسے بچے یا نوجوان جس گھر میں موجود ہوں وہاں پر بھی والدین کو تاکید ہے کہ وہ گھر میں بآواز بلند اذان دیں. وَمَنْ سَاءَ خُلُقُهُ فَأَذِّنُوا فِي أُذُنِهِ. باقاعدہ روایت کا جملہ یہ ہے کہ جب انسان بد اخلاق ہو تو اس کے کان میں اذان دو، جب کسی کے اخلاق برے ہو جائیں تو یہ چھٹے امام بھی ہمارے جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے کان میں اذان دو. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. تو دیکھیے یہ سب چیزیں جو اسلام نے سارے طریقہ کار بتائے ہوئے ہیں، تعلیمات بتائی ہوئی ہیں، جب ان کے اوپر عمل نہیں ہوگا تو نتیجہ وہی ہوگا جو ہمارے سامنے. ایسے نوجوان، ایسے بچے باغی، ماں باپ سے جو ہے بلند آواز سے بات کرنے والے، ان سے لڑنے جھگڑنے والے، ان کے عزت و احترام نہ کرنے والے، اس کے جہاں بہت سارے فیکٹرز ہیں جو بہت ساری خرابیاں والدین کی طرف سے ہیں اور ماحول اور معاشرے کی طرف سے. اس کے علاوہ ایک خرابی یہ بھی ہے کہ وہ چیزیں جو اسلام نے ان کے دفعے کے طور پہ بتائی تھی اس پہ بھی لوگوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا. اس میں سے ایک یہ ہے گھروں میں بآواز بلند اذان دینا. اور اس میں جو اپنی طرف سے جو کوئی کوشش وغیرہ بھی ایسی کرنی چاہیے وہ کم سے کم یہ کریں کہ آج کل تو مارکیٹس میں اویلیبل ہیں ایسے الارم کلاکس جو ہیں وہ بھی اویلیبل ہیں کہ جس میں سے اذان کی آواز آتی ہے. تو آپ ایسے ٹائمنگ کے اوپر الارم جو ہے وہ لگا لیں
کہ اور جو شیعہ جو طریقہ کار ہے اذانوں کے، اس کے بھی الارم کلاکس آتے ہیں، وہ بھی کہیں سے جستجو کر کے اور کوشش کر کے وہ بھی منگوا لیے جائیں، تاکہ کچھ نہ کچھ گھر میں، چاہے اگرچہ جو خود سے اذان دی جاتی ہے اس کا ثواب اور فائدہ اور زیادہ ہے، لیکن بہرحال اگر اس طرح سے بھی ہو کہ الارم کلاک سے بھی اس قسم کی اذان کی آواز آ رہی تو وہ بھی یقیناً فائدہ رکھتی۔ اس کے علاوہ جو ایک اور مقام پہ اس کی بڑی تاکید اور فائدہ اذان کا ذکر ہوا ہے، وہ جس وقت انسان بہت رنج اور غم اور ڈپریشن کے عالم میں، تو اگر کوئی شخص گھر میں ایسا کوئی موقع پیش آ گیا ہے کہ بہت رنج و غم کے عالم میں ہے، ڈپریشن کے عالم میں ہے، ایسے پرابلمس ہو گئے ہیں فیملی لائف کے اندر، تو وہاں بھی یہ جملہ ملتا ہے کہ اس کے کان میں بھی اذان دی جائے تو اس کا غم و حزن دور ہو جاتا ہے، اور وہ خود بھی اگر کوئی اور نہیں دے رہا تو اسے چاہیے کہ اپنے غم و حزن کو، ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے خود بھی اذان دے۔ اسی طرح سے بہت سی جو بیماریاں ہیں لیکن عام طور پر اس کا خیال نہیں کیا جاتا کیونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، خاص طور پر مرگی کی بیماری، جس میں ایپیلیپسی جس کو کہا جاتا ہے، جس میں فٹس پڑتے ہیں، جھٹکے لگتے ہیں، بچوں کو بھی بیماری ہوتی ہے، بڑوں کو بھی بیماری ہوتی ہے۔ جس وقت خاص طور پہ ایسا کوئی بیمار اور مریض ہو جس کو ایپیلیپٹک فٹ پڑ رہا ہو اور مرگی کا دورہ پڑ رہا ہو، اس وقت اذان دی جائے تو اس کا فوری طور پر اس کو افاقہ ہو جائے گا اور اس کا وہ اس وقت دور ہو جائے گی وہ جو بیماری اس کے اوپر شدت اختیار کیے ہوئے۔ اور ایک چیز اور جو معاشرے میں اور گھروں کے اندر بہت زیادہ رائج ہے، وہ یہ ہے کہ جس وقت انسان بہت زیادہ غصے کے عالم میں ہو، بچے بھی آج کل بہت غصیلے ہو گئے ہیں، اسی طریقے سے بڑے بھی جو ہے وہ بھی بہت غصہ کرنے لگے ہیں آج کل، ہر شخص جو ہے ہر وقت غصے میں تل ملاتا ہوا گھر کے اندر جو ہے پھرتا رہتا ہے۔ تو جو شخص بھی غصے کے عالم میں بہت ہو، مثلا معلوم ہے کہ ابا حضور کو بہت زیادہ اس وقت غصہ آیا ہوا ہے، پورا گھر جو ہے وہ تھر تھرا رہا ہے اور کپ کپا رہا ہے ان کے غصے سے، اس وقت گھر میں کوئی بھی شخص اذان دے دے تاکہ ان کے غصے کی جو آگ ہے وہ ٹھنڈی ہو جائے۔ یعنی بڑی مجرب ہے گھر میں اس طرح سے اذان دینا جس وقت کوئی شخص بہت سخت غصے کے عالم میں۔ اسی طرح سے اگر خود گھر میں بھی کسی کی آگ لگ جائے، عام طور پہ اس طرح سے بہت چیزیں حادثات ہو جاتے ہیں، تو بڑا مجرب نوٹ کی گئی ہے یہ بات کہ اس وقت اگر اذان دی جائے تو آگ پہ بہت جلدی قابو پایا جا سکتا ہے۔ اگر کبھی بھی گھر میں یا کسی جگہ پہ بھی آگ لگ رہی، ایک تو اندرونی آگ جو بھی غم و غصے کی حالت میں ظاہر ہوتی ہے وہ بھی آپ نے سنا، اور ایک جو بیرونی آگ ہے اس کے اوپر بھی، اور وہ چیزیں جو کہ اس میں وسوسے کی طرف نہیں جانا چاہیے، لیکن باقاعدہ ایک احتمال اور امکان تو ہے لوگوں کے اوپر جن آنا۔ تو جن زدگی کا اگر کوئی معاملہ ہو جائے کسی کے اوپر، واقعی کسی پروو ہو جائے، ثابت ہو جائے، ایک تو یہ وسواس ہوتے ہیں، اس میں 99.99% تو اس میں نفسیاتی امراض ہیں یا اوہام ہیں، لیکن بالفرض ایک 0.1% تو احتمال ہے کہ ایسا ہو گیا ہو اور یقینی ذریعے سے یہ بات کی اطلاع مل جائے، عامل کے پاس جائیں گے تو 100% وہ یہی کہے گا، چاہے کسی بیماری میں کیوں نہ لے کے جائیں، تو میں ان کی طرف نہیں کہوں گا جانے کے لیے، لیکن جب واقعی کسی کے ساتھ جن زدگی کا معاملہ ہو جائے تو اس کے پاس بھی کھڑے ہو کر اگر اذان دی جائے تو وہ جن اس کو چھوڑ کر جا سکتا ہے۔ اور باقاعدہ آپ کی جو اگلی کبھی کوئی کلاس آئے گی جو عموماً متفرق موضوعات پر مشتمل ہوتی ہے، تو اس میں باقاعدہ ایک حرز ابو دجانہ انصاری کا ہم ذکر کریں گے، جو خود پیغمبر اسلام نے اس بات کے لیے بڑا مجرب ایک تعویذ امیر المومنین کو املا کروایا تھا، وہ میں انشاءاللہ اگلی دفعہ جب بات ہوگی تو اس وقت اس کی تفصیل بتاؤں گا۔ لیکن خاص طور پر اس وقت وہ افراد کے جو کہ وہاں پر موجود ہوں اور کسی کے ساتھ جن زدگی کا کوئی معاملہ ہے، کسی پر جن چڑھا ہوا ہے اور اس کو کچھ اس قسم کی پریشانیوں میں مبتلا کر رہے ہیں، تو اس کے پاس کھڑے ہو کر بھی اذان دی جائے۔ اسی طرح سے جس وقت کفار کے ساتھ لڑائی میں بہت شدت ہو، یا یہی خوف و دہشت کا جو عالم اس وقت ہے، اس موقع پر بھی اس کی بہت زیادہ تاکید ہے کہ اذانوں سے اس کو گھروں میں بھی اذانیں دی جائیں، تاکہ ایک عجیب و غریب ایک اثرات یہ رکھتی، چاہے دے آپ گھر میں اذان رہیں، مساجد سے بھی اذان کی آواز آ رہی ہے، لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑی پاور ہے کہ جو اس کے اثرات دشمنوں کے دل کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو ابھی آگے چل کے اس کی تھوڑی سی میں تفصیل اور بھی بتاؤں گا۔ تو جس وقت کفار کے ساتھ لڑائی میں شدت ہوتی ہے، جب یہ کہ لیلۃ الحریر جو امیر المومنین نے، جس میں پچھلی دفعہ آپ نے سنا تھا کہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تھے، اور ابھی آپ نے سنا کہ جنگ صفین میں امیر المومنین اذان دیتے، تو وہ یہی جب اس وقت لڑائی کی شدت ہو تو اس وقت بھی اذان دینا، کہ اس وقت ایک خوف و ہراس کا اور ایک بہت ہی شدت والا معاملہ ہوتا ہے، تو اس وقت موقع پر اذان کی بڑی تاکید ہے۔
اسی طریقے سے اگر کان کے امراض کا کوئی شکار ہے شخص، بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ جو کہ سماعت ان کی بہت زیادہ ناقص ہو گئی ہے، کتنے آلات کو استعمال کرتے ہیں، ان کے بھی اگر وہ اکثر و بیشتر یہ کریں کہ ان کے کان میں اذان دی جائے تو بہت جلد ان کے کان کے امراض دور ہو سکتے ہیں. لیکن کیونکہ ہمارے اس چیز کو کوئی پریکٹس نہیں کی جاتی اور نہ کوئی عمل کرتا ہے، اس وجہ سے ان چیزوں کے اوپر نہ لوگوں کا اعتقاد ہو پاتا ہے اور نہ اس کے کوئی اثرات دیکھنے میں آتے ہیں. ورنہ کتنے ہی افراد ایسے ہیں، جیسے ابھی آپ لوگوں کو تو خیر ہم لیکچر لے چکے ہیں، لیکن اس کا ایک کلپ ہم نے فیس بک پہ اپنے مدرسے کے اکاؤنٹ جو ہے اس کے اوپر لگایا تھا کہ حسین ابن علی، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ایک عمل ہے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، کہ اگر دعائیں قبول کسی کی نہیں ہو رہی تو کون سے طریقہ کار اختیار کرے. تو اس کا ایک عمل ہے، وہ چھوٹا سا 2-3-4 منٹ کا کلپ ہے، وہ اگر آپ سن لیں تو اس پہ کچھ افراد نے یہ بات بھی کہی کہ یہ تو ہم نے اتنا مجرب ہے یہ عمل کہ ہم نے جس کام کے لیے بھی اس کو شروع کیا ہے، یعنی ابھی وہ عمل مکمل ہی نہیں ہونے پاتا کہ ہمارا وہ کام ہو جاتا ہے. تو اسی طرح سے یہ سب چیزیں ہیں، آپ کر کے تو دیکھیں، ان کو عملی زندگی میں لا کے تو دیکھیں ان اذانوں کو، پھر آپ دیکھیں گے کہ فائدہ کیا ہے. تو کان کے امراض. اسی طرح سے بہت سے روایات میں یہ بات آئی ہے کہ اگر کوئی مسافر رستہ بھول جائے، اس موقع پر بھی وہ اذان دے تو وہ اپنے رستے کو پا سکتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ اذان کے کتنے زیادہ الگ الگ اس کے ڈائیورس اس کے فائدے ہیں. برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.